تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7857544116۔ مناؤ جشن چراغاں مگر خیال رہے، مناؤ جشن چراغاں مگر خیال رہے، کسی چراغ کے لو سے کسی کا گھر نہ جلے، کسی چراغ کے لو سے کسی کا گھر نہ جلے۔ او کیا بھٹک سکے گا راہ خدا سے اختر، وہ کیا بھٹک سکے گا راہ خدا سے اختر، جیب میں جس کے بریلی کا پتہ ہوتا ہے، جیب میں جس کے بریلی کا پتہ ہوتا ہے، اور سینکڑوں بار عقیدت سلام کرتی ہے، سینکڑوں بار عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت و نبوت کے پروانوں، شہر معلومی کے تمام خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جس عظیم شخصیت کا خطاب ہونے جا رہا ہے، بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہے۔ اعلان پر ہی آپ کو بالکل سیلاب کے طرح امڑ کر کے آ کر کے پنڈال میں رونق افروز ہو جانا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کسی ساعت کے انتظار میں ہو۔ میری گزارش ہے قریب وہ عظیم شخصیت جلوہ فرما ہونے والی ہے، آپ حضرات کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، آپ حضرات جلد از جلد تشریف لاویں، قریب حضرت کو انشاءاللہ تعالی آپ کے روبرو پیش کر دیا جائے گا۔ آپ اچھی آواز میں نعت پاک مصطفیٰ سماعت کر رہے تھے، اب آئیے ذائقے کو بدلنے کے لیے میں تقریر کا سہارا لوں اور حضرت کے لیے فیلڈ بنانے کے لیے بھی میں تقریر کرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے حضرت العلامہ اور عامل صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں، وقت کا لحاظ فرماتے ہوئے آپ اپنا اور نبی اعظم کا دیوانہ بنا کر کے چلے جائیں۔ آئیے اپنے آنے والے مہمان کا استقبال ہم اور آپ نعرہ تکبیر کی چھاؤں میں کر لیں، بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، شہر معلومی کا تمام خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ مائک پر مختصر وقت لے کر کے تشریف لا رکھیں گے محمد عامل صاحب قبلہ رضوی۔ ہلو برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں آپ سے شکوہ بھی کیوں کروں، کیونکہ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ بہرحال سلام کا جواب ایک بھی دے دیتا ہے تو سب بری ہو جاتے ہیں۔ حضرات، چند لمحات کے لیے میں آپ کی خدمتوں میں آیا ہوں۔ انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ آپ حضرات مجھے سماعت کریں گے، اور میں بہت مختصر وقت میں اپنی بات کو پورا کروں گا۔ ایک بار سب مل کے اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور کہیں یا رسول اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ ایک بار درود پاک اور پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، اللہ کا احسان عظیم کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسوں کا ذکر سننے کے لیے اور سنانے کے لیے حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ 3 شعر ملاحظہ فرمائیں، ایک بار اور مل کے کہیں سب، یا حسین۔ یہ میں نہیں، یہ میرا ایمان بولتا ہے، ایمان بولتا ہے۔
مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے، ہونٹوں پہ مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے، اور ابن علی کے جیسا نہ ہوا نہ کوئی ہوگا، نہ ہوا نہ کوئی ہوگا، ابن علی کے جیسا نہ ہوا نہ کوئی ہوگا، نہ ہوا نہ کوئی ہوگا، رو رو کے کربلا کا ارے میدان بولتا ہے، میدان بولتا ہے، رو رو کے کربلا کا میدان بولتا ہے، میدان بولتا ہے۔ اور آخری دو مصرے کہ ابن علی کے جیسا اسلام کو بقا ہے، شبیر کی بدولت، شبیر کی بدولت۔ حضرت اصل میں وقت یہ ہے کہ یہاں اس وقت نہ نعت کا ماحول ہے نہ تقریر کا، بہرحال حکم ہوا تو میں کوشش کر رہا ہوں، اور آپ اہل اسٹیج ہیں، اہل علم ہیں، آپ کو مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کو بقا ہے، شبیر کی بدولت، شبیر کی بدولت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اسلام کو بقا ہے، شبیر کی بدولت، شبیر کی بدولت، جو آج تک مؤذن کیا بات ہے بھائی، ایک نیا مزاج آپ نے دے دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اصل میں تقریر کی نہیں جاتی، کرائی جاتی ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ہم یہاں بہت پرانے ہیں مگر آپ لوگوں کے لیے نئے ہیں، اس لیے آپ حضرات خطیب الہند حضرت علامہ قاری حنیف صاحب کا انتظار کریں، انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا، اور جیسا نقیب اجلاس کا حکم ہوگا انشاءاللہ ویسے ہی میں آپ کی خدمت بھی کروں گا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے اللہ کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اہل بیت کی طہارت کا بیان فرمایا، جس کی پاکی کا ذکر قرآن نے کیا ہو تو یزید پلید ان کو کیسے مٹا سکتا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے نبی کے گھر والوں، بس خدا یہی چاہتا ہے کہ پلیدی کو تم سے دور فرما دے،
کیا فرما دے؟ پلیدی کو تم سے دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ بے شک بے شک۔ حضرات جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صبح کو ایک منقش کملی اوڑھ کر اللہ کے رسول پاک علیہ تحیت و تسلیم اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، آواز دی، کہاں ہیں علی؟ علی دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ پھر حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کو آواز دی، حضرت فاطمہ زہرا بھی حاضر ہو گئیں۔ کیا بات ہے؟ پھر حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو آواز دی، حضرت حسن بھی آ گئے، حضرت حسین بھی آ گئے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کو اپنی چادر محبت میں چھپا کر اپنے ہاتھوں کو بارگاہ مولا میں دراز کر کے یہ دعا فرمائی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے مخصوصین ہیں، مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مزاج دیا بھائی، سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری دعا سن کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ام سلمہ بے شک تم بہتری پر ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ ام سلمہ کے جواب میں سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلا یعنی کیوں نہیں، اور ان کو بھی اپنی کالی کالی رحمت والی کملی میں داخل فرما لیا تھا۔ حضرات یہ وہ نفوس قدسیہ کربلا کے لالہ زار میں آج دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین بدقسمت تھے، معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کیا کہتے ہیں؟ امام حسین بدقسمت تھے کہ وہ نہر فرات کا پانی نہ پی سکے۔ اے سنی زندہ دل مسلمانوں، میں کہتا ہوں امام حسین بدقسمت نہیں تھے بلکہ وہ نہر فرات کا پانی بدقسمت تھا کہ جسے امام حسین پی نہ سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ بہت اچھے، ایک نیا انداز، میرے سنی زندہ دل مسلمانوں، امام حسین بدقسمت نہیں تھے بلکہ وہ نہر فرات کا پانی بدقسمت تھا کہ جسے امام حسین اپنے لبھائے مبارکہ کو سے پی نہ سکے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر کربلا کے اس لالہ زار میں امام حسین اس نہر فرات کا پانی پی لیتے تو آج دنیا کے خطے خطے کا مسلمان جس طرح سے آب زمزم کو پیتا ہے اسی طرح سے نہر فرات کو پیتا نظر آتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام حسین بدقسمت نہیں تھے بلکہ وہ نہر فرات کا پانی بدقسمت۔ جی جی صحیح ہے، سچ ہے سچ ہے۔ تو میرے سننے زندہ دل مسلمانوں، کربلا کے اس لالہ زار میں امام حسین پر ایسا امتحان تھا کہ ان پر خوف بھی تھا، بھوک بھی تھی، پیاس کی شدت بھی تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے ماحول میں میرا امام کیسا استقلال کا پہاڑ بن کر کھڑا ہوا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر امام حسین کی جگہ اگر ہمالیہ کا پہاڑ بھی ہوتا تو اس کا دامن صبر تار تار ہو جاتا، مگر ظاہر امام حسین تیرے جذبے کو سلام، تیری محبت کو سلام کہ ایسا عزم و استقلال کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے کہ ان کے پیروں میں لغزش نہیں آئی۔ آفتاب و مہتاب کی عرش نما طلعتوں نے، زمین کی رفعتوں نے ان کے قدموں کے گردی راہ کو جھک جھک کر سلام کیا ہے اور صبح قیامت تک سلام کرتی رہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ذرا زندہ دلی سے بول دیجئے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں بہت جلد آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا اور میں کبھی کسی پر بوجھ بھی نہیں بنا ہوں۔ یہ میرے حضرت استاد گرامی ہے جو مجھے اکیلا تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کے چھوڑنے پر مجھے کوفے میں امام مسلم کی بے وفائی، امام مسلم کے ساتھ وہ بے وفائی یاد آ گئی کہ جب کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر پہلی ہی بیعت میں 12,000 کوفیوں نے بیعت فرمائی تھی۔ کتنی؟
لیکن حالات یہ پیدا ہو گئے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب امام مسلم جامع مسجد میں کوفے کی جب نماز پڑھا رہے تھے تو 500 تھے اور سلام پھیرا تو کوئی بھی نہیں تھا. بہرحال یہ میرے استاد محترم ہیں، ان کی محبت ہے کہ پھر یہ دوڑتے ہوئے مجھے سہارا دینے کے لیے آ گئے. لیکن یاد رکھنا جب جملہ آ گیا ہے تو میں عرض کر دوں کہ کوفے میں امام مسلم پر پہلی ہی بیعت میں امام حسین کی 12,000 لوگ بیعت ہوئے تھے. کتنے؟ کچھ آپ بھی بولو یار. اور حقیقت بات یہ ہے میں کچھ باتیں تو آپ کو بتا نہیں رہا ہوں اس لیے کہ ممبئی میں جب کبھی میں تقریر کرتا ہوں تو میری تقریر پارٹنرشپ میں ہوتی ہے. پارٹنرشپ سمجھتے ہیں نا؟ پارٹنرشپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا میرا کہ میں تقریر کروں گا تو آپ سے بھی کراؤں گا، بلکہ میری پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ کہوں آپ کے ذہن میں اتر جائے تو سبحان اللہ کہہ دوں. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ کو ثواب ملے گا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ میں یہ سمجھوں گا کہ میری بات دل میں اتر رہی ہے، سر سے اوپر ہو کے نہیں گزر رہی. تو ایک بار سب مل کے کہیں یا حسین. تو حضرت امام حسین کے نام پر پہلی بار 12,000 لوگوں نے بیعت کی. آج کا کوئی پیر ہوتا اور اس کے ہاتھ پر اگر کوئی ایک ہی بار میں 22,000 12,000 اگر بیعت ہو جاتے تو وہ غوث اعظم اپنے آپ ہی کو سمجھ لیتا. کیا سمجھ لیتا؟ غوث اعظم اپنے آپ ہی کو سمجھ لیتا. اس لیے کہ پہلے دور کے جو پیر تھے تو ان کو مرید ڈھونڈ کے لاتے تھے، اور آج کے دور میں جو پیر ہیں وہ مرید ان کو نہیں بلکہ وہ مریدوں کو ڈھونڈ رہے. ایک پیر صاحب کو ہم نے دیکھا حضرت، یہ کیا نام ہے، بدرالزمان نام ہے نا آپ کا، کہ ہمارے علاقے میں کلیر شریف میں جب ہم گئے تو وہاں ایک پیر صاحب کے بڑے بڑے بال، ہاتھ میں لوہے کا چمٹا. اب انہوں نے چمٹا بجایا اور کہا حیدر، تو ان کا جو مرید تھا اس نے کہا کلندر، تیسرے نے کہا سارا مال اس کے پیٹ کے اندر. اور میں نے جب اس کے ہاتھ دیکھے حضرت تو ہاتھ کی 10 انگلیاں، 10 میں انگوٹھی، ایک میں لوہے کی، ایک میں سونے کی، ایک میں چاندی کی، اور پتہ نہیں کس کس کی. بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سرکار فرماتے ہیں کہ بریلی کی چاندی کی 1 نگ والی 1 انگوٹھی 4.5 ماشا سے زیادہ کی نہ ہو، مرد کے لیے جائز ہے. مگر یہ پیر بنا بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں، 10 میں انگوٹھیاں. میں نے دیکھا تو کہا یا اللہ یہ ہاتھ ہے کہ بساط خانے کی دکان ہے. لیکن وہ امام محبت تھے کہ جن کے ہاتھ پر پہلی ہی بیعت میں 12,000 لوگ بیعت ہوئے. لیکن ان کی بے وفائی کا قصہ بھی آپ نے سنا ہے، ان کی محبتوں کے قصے بھی آپ نے سن لیے ہیں، سب کچھ آپ نے سن لیا ہے. اور مزید جو سننے سے رہ گیا ہے وہ آپ کو حضرت خطیب الہند حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب رتن پوری سے سماعت کرنا ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کا وہ محبت بھرا امتحان، وہ جذبہ، وہ ذوق شہادت کہ اللہ نے ان کو شہادت کبریٰ کا انمول انعام عطا فرما کر اعزاز و اکرام کی اس بلند منزل پر پہنچا دیا کہ آسمان و زمین کی بلند رفتیں، آفتاب و مہتاب کی عرش نما طلعتیں ان کے قدموں کی گرد راہ کو جھک جھک کر سلام کرتی ہیں. اور امام حسین نے جو کربلا میں امتحان دیا وہ سب کا سب ہمارے اور آپ کے لیے تھا. آج ہم یہ کہتے ہیں اے لوگوں، امام حسین کی محبت کو اپنے دل میں رکھو. اگر تمہیں امام حسین سے محبت ہے تو تمہاری دن بھر میں ایک نماز بھی نہیں چھوٹنا چاہیے. ہمارا دن بھر تو دن بھر، ہماری ہفتے کی صاف ہو جاتی ہے، مہینے کی صاف ہو جاتی ہے. اور نعرہ ہمارا یہ ہے کہ ہم حسین کے غلام ہیں. یاد رکھنا امام حسین نے اپنی نماز کو اس وقت نہ چھوڑا تھا کہ جب ایک طرف 18 سالہ بیٹے کی لاش بے کورو کفن پڑی تھی. حضرت امام حسین نے اپنی نماز کو اس وقت نہ چھوڑا تھا کہ جہاں 22 سالہ قاسم کی جوانی میدان کرب و بلا میں لٹ چکی تھی. 6 ماہ کا علی اصغر خاک و خون میں تڑپ تڑپ کے دم توڑ چکا تھا. اور حضرت امام حسین بھی 72 زخم کھا کر گھوڑے سے فرش زمین پر گر گئے تھے.
تھے شمر لعین آپ کی گردن کاٹنا چاہتا تھا، امام حسین اس شمر لعین سے فرماتے ہیں اے ظالم مجھے اپنے رب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ اور پھر جیسے بھی ہو سکا امام حسین نے اپنا وہ آخری سجدہ بھی ادا فرما لیا اور سجدے میں گردن کو کٹا کر اپنے نانا جان کی امت کو یہ درس دیا کہ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں ہے، اور زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے الحمدللہ کہ جگہ جگہ امام حسین کی مجلسیں، جگہ جگہ امام حسین کے ذکر کی سننے کی لوگوں کی بھیڑ، لیکن ہم نے جب مسجدوں میں دیکھا تو حالات وہی ہے۔ حضرت ہم صرف رمضان میں آتے ہیں، انہیں مولانا بدر الزماں کو معلوم ہے کوئی انداز خطیبانہ نہیں ہے، نہ کوئی خطابت کرنے کے لیے آتے ہیں، صرف رمضان میں آتے ہیں۔ لیکن رمضان میں جب مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں کہ مسجد بھر گئی تو اوپری منزل پر لوگ چلے گئے، اور جب اوپری منزل بھی بھر گئی تو تیسری منزل پر چلے گئے، یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جب سب کچھ بھر گیا تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے روڈوں پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی۔ اور اب جب ہم رمضان کے علاوہ آئے تو جن مسجدوں کو ہم نے بھرا دیکھا تھا ان مسجدوں کو جب خالی دیکھا تو دل دھک دھک کرنے لگا کہ یا اللہ مسلمان کہاں چلے گئے، کہاں روپوش ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ کیا وہ مسلمان جو رمضان میں نماز پڑھتے تھے آسمان سے نازل ہوتے تھے یا یہیں رہتے تھے؟ تو حضرات ہم نے ایک مرتبہ جب یہ حالت کو دیکھا تو ہم نے اپنے وطن عزیز جا کر ایک پمفلیٹ شائع کیا، ایک پمفلیٹ ہم نے شائع کیا، اور اس پر سب سے پہلے ہم نے لکھا نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ پھر ہم نے لکھا گمشدہ نمازیوں کی تلاش، بہت بڑی ہیڈنگ تھی، انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، سب زبانوں میں ہم نے وہ لکھا۔ کیا لکھا اس میں؟ گمشدہ نمازیوں کی تلاش۔ جگہ جگہ چوراہوں پر، بازاروں میں، شاہراہوں میں اس کو ہم نے چسپا کیا۔ اب جب جس نے اس پمفلیٹ کو دیکھا، جس نے اس اشتہار کو دیکھا تو سب دوڑتے ہوئے اس اشتہار کے پاس پہنچے کہ یار انسان کی اونٹنی گم ہو سکتی ہے، انسان کی بکرا یا بکری گم ہو سکتی ہے، یا انسان گم ہو سکتا ہے، اس کی تلاش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ گمشدہ نمازیوں کی تلاش کون سے مسجد کے نمازی تھے؟ ذرا دیکھیں تو صحیح کون سے مسجد کے نمازی گم ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے لکھا تھا عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد مسجدوں سے نمازیوں کا اپہرن کر لیا گیا ہے، ان نمازیوں کو اجتماعی طور پر عیدگاہ میں عید کے دن دیکھا گیا تھا، اس کے بعد کہیں بھی کسی مسجد میں نظر نہیں آئے۔ اس اپہرن کی گھٹنا کے پیچھے حرکت الشیطان کا کخیات آتنکوادی ابلیس لعین ہے۔ تمام اماموں نے رپورٹ درج کرائی ہے کہ جہاں کہیں یہ گمشدہ نمازی ملے مہربانی کر کے ان کو پکڑ کے مسجدوں کی طرف لے آئیں، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ملے گا۔ اما کیا مسلمان تیرے اوپر رمضان ہی میں نماز فرض ہے؟ ارے امام حسین کا نعرہ لگانے والے، امام حسین کی زندگی سے عبرت حاصل کر کہ تیرے اور میرے امام نے اپنی نماز کو اس وقت نہیں چھوڑا تھا کہ جب گھر کا گھر قربان ہو چکا تھا، شمر لعین تلوار چلا رہا تھا، امام حسین سجدے میں اپنی گردن کو جھکا کر بارگاہ مولا میں اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے تھے، اور جب گردن کٹ گئی، قسم خدا کی دنیا میں لوگ تو بہت پیدا ہوئے ہیں، لیکن جیسی حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب فاطمہ زہرا کی بیٹی، جیسا دل گردہ اللہ نے سیدہ زینب کو عطا فرمایا تھا، ایسا دل گردہ آج تک کسی عورت کا نہیں ہے۔ کربلا کے لالہزار میں ایک صبر نہیں تھا کہ جب بیٹے شہید ہوئے تھے تو سیدہ زینب نے ماں بن کے صبر کیا تھا، اور جب بھتیجے شہید ہوئے تھے تو سیدہ زینب نے پھوپھی بن کے صبر کیا تھا، اور جب بھائی شہید ہوا تھا تو سیدہ زینب بہن بن کے صبر کر رہی تھی۔ سب شہید ہوتے گئے، امام حسین دلاسا دیتے گئے، شہید ہوتے رہے۔ حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی حسین کے چہرے انور کو دیکھ لیتی، تسلی ہو جاتی، لیکن
لیکن اب ایسا وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام حسین کی گردن بھی کاٹ دی گئی. اب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حسین کے جسد اطہر کو تلاش کرنے کربلا کی شام میں جب نکلتی ہیں, اللہ اکبر, لاشوں کے انبار لگے ہیں, انسانوں کا خون پانی کی طرح بہتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسے ماحول میں حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی حسین کے جسد اطہر کو تلاش کرنے کے لیے کربلا کے لال ازار میں جب نکلتی ہیں, اللہ اکبر, کیسا دل تھا, کیسا گردہ تھا. آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ کے محلے میں نہ صحیح تو کہیں بھی کوئی مرڈر ہو جائے, کہیں بھی کوئی قتل ہو جائے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس جگہ قتل ہوتا ہے اس جگہ 3 مہینے تک دہشت ختم نہیں ہوتی. 3 مہینے تک دہشت ختم نہیں ہوتی. لیکن یہ کربلا میں حضرت امام حسین کی بہن تھی کہ ان پر نہ کوئی دہشت طاری تھی, ان پر نہ کوئی خوف طاری تھا, بلکہ اپنے بھائی حضرت امام حسین کے جنازے کو اٹھانے کے لیے حضرت سیدہ زینب چلی جا رہی ہیں. لیکن اتفاق کہ جنازہ حضرت امام حسین کا نہیں ملتا, تلاش کرتی ہیں. شام ہو گئی ہے, حضرت سیدہ زینب کو امام حسین کا جنازہ نہیں ملا. جب جنازہ نہیں ملا, جسد اطہر نہیں ملا, تو حضرت سیدہ زینب بارگاہ مولا میں عرض کرتی ہے, مولا میرے بھائی کے جسد اطہر سے مجھے ملا دے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی, دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی پھوٹی اور وہ زمین پہ آ کے ٹھہر گئی. حضرت سیدہ زینب اس روشنی کے قریب جب پہنچتی ہیں, دیکھتی کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد اطہر وہاں پڑا ہے. اللہ اکبر, حضرت سیدہ زینب نے اپنے بھائی حضرت حسین کے جسد اطہر کو اٹھا کر اپنی گود میں بھرا, اور گود میں بھرنے کے بعد حضرت امام حسین کے جسد اطہر پر جو خاک کے ذرے لگ گئے تھے, حضرت سیدہ زینب نے اپنے دوپٹے کے آنچل سے ان ذرات کو صاف کرنا شروع کیا. لیکن یاد رکھنا کیسا دل گردہ حضرت سیدہ زینب کا ہے کہ جب بھائی عباس کے بازو کاٹے گئے, آنسو نہیں نکلا. جب حضرت قاسم شہید ہوئے, آنسو نہیں نکلا. جب حضرت علی اصغر تڑپ رہے تھے, آنسو نہیں نکلا. یہاں تک کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے, آنسو نہیں نکلا. حضرت امام حسین کا جسد اطہر نہیں مل رہا تھا, آنسو نہیں نکل رہے تھے. لیکن جب حضرت امام حسین کے جسد اطہر کو محبت کے ساتھ جب اپنی گود میں بھرا اور اس پر جو زخم اور اس میں جو خاک دیکھی, اس خاک کو اللہ اکبر اپنے دوپٹے کے آنچل سے صاف کرتی رہی, مگر اس وقت بھی آنسو نہیں نکلے. آنسو کب نکلے کہ جب کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. کربلا میں کوئی نہیں تھا, اکیلی حضرت سیدہ زینب تھی, اپنے بھائی حسین کو گود میں بھر کر بلائیں لے رہی تھی, اللہ اکبر تڑپ رہی تھی, لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں تھا. اچانک کسی آنے والے کی آہٹ محسوس ہوئی. حضرت سیدہ زینب کے دل میں کچھ خوف پیدا ہوا کہ ایسے ماحول میں کون آنے والا آیا. ابھی آپ نے داہنی طرف دیکھا ہی تھا کہ بائیں طرف سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. اب تو حضرت سیدہ زینب سمجھ گئی کہ کون آیا ہے. حضرت سیدہ زینب نے پکار اٹھا کہ کون ہے, تو اللہ اکبر, جو آنے والے آئے تھے ان کے سائے نظر آ رہے تھے, وہ خود نظر نہیں آ رہے تھے. حضرت سیدہ زینب پوچھتی ہیں آپ کون ہیں, تو حضرت سیدہ زینب کی بائیں طرف جو سایہ تھا اس سائے سے آواز آ رہی تھی, اے سیدہ زینب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں کوئی اور نہیں بلکہ میں تیرا باپ حضرت علی ہوں. اور دوسرے سائے سے آواز آ رہی تھی, اے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں کوئی اور نہیں, میں تیری ماں حضرت فاطمہ ہوں. اللہ اکبر. ایسے فتنوں بھرے دور میں, ایسے ماحول میں جب ایک بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا ہوگا, اپنی ماں کو دیکھا ہوگا, تو ضرور شکوہ کیا ہوگا. حضرت سیدہ زینب کی آنکھ سے اب تک آنسو نہیں نکلے تھے, لیکن جب اپنے بھائی حسین کے جسد اطہر کو گود میں لے کر اپنے ماں باپ کے سایوں کو قریب دیکھتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. عرض کرتی ہیں, اے امی جان آپ اس وقت کہاں تھی کہ جب آپ کا 6 مہینے کا پوتا
भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। ऐ अम्मी जान आप उस वक्त कहाँ थी कि जब अब्बास अलंबरदार के बाजुओं को काटा जा रहा था? ऐ अब्बा जान आप उस वक्त कहाँ थे जब आपका 22 साला कासिम की जवानी मैदान करबला में लूटी जा रही थी? ऐ अम्मी जान आप उस वक्त कहाँ थी कि जब आपका बेटा 72 जख्म खाकर जमीन पर गिर पड़ा था और शिमरे लईन आपके बेटे की गर्दन काट रहा था? ऐ अम्मी जान आप उस वक्त कहाँ थी? तारीख बताती है कि हजरत सैयदा ज़ैनब कहती गई, हजरत फातिमा और अली सुनते गए और सुनने के बाद जो हुक्म फरमाया कि ऐ बेटी हम उस वक्त भी यहीं थे जब अब्बास अलंबरदार के बाजुओं को काटा गया। ऐ बेटी हम उस वक्त भी यहीं थे जब मासूम सकीना प्यास की शिद्दत से तड़प रही थी। ऐ बेटी हमने इब्तदा से लेकर आखिर तक अपने बेटे हुसैन का इम्तिहान देखा है और ऐ बेटी हमें खुशी है कि हमारा बेटा हुसैन अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इम्तिहान में कामयाब हो गया है। तो याद रखना इमाम हुसैन की जो कुर्बानी थी वो आपके लिए थी, हमारे लिए थी। इमाम हुसैन ने जो आखिरी सजदा किया था, कसम खुदा की उस आखिरी सजदे को आज भी जमाना याद करता है और सुबह कयामत तक जमाना याद करता रहेगा। हजरात जाते जाते मनकबत के 3-4 शेर मुलाहिदा करें और एक बार सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुलाहिदा फरमाएं कि हर हर अदाए नूर की तनवीर है हुसैन, तनवीर है हुसैन। हर हर अदाए नूर की तनवीर है हुसैन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात खड़े होकर इस्तिकबाल कीजिए मेहमान खुसूसी का। नारे रिसालत मौलाना हनीफ साहब तिबला। अल्लामा हनीफ साहब तिबला रतनपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ट्रस्टियाने एसी मस्जिद शहर मालूनी का तमाम खुशअकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुकर्रिर खुसूसी खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब रतनपुरी तशरीफ फरमा हो चुके हैं और अब मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे रुखसत हो रहा हूँ। सिर्फ मनकबत के 3-4 शेर मुलाहिदा कर लें। हजरत की फरमाइश थी कि मैं तराना अहले सुन्नत पढ़ूं। बहरहाल 2 शेर तराना अहले सुन्नत के पहले मुलाहिदा कर लें और उसके बाद इंशाअल्लाह मनकबत के 3 शेर कुल 5 हो गए। कितने हो गए? 5। और हम सब 5 ही की मोहब्बत में बैठे हैं, पंजतने पाक की मोहब्बत ही में बैठे हैं। मुलाहिदा फरमाएं कि हम अहले सुनन अपनी पहचान बचा लेंगे। बोलिए बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? हम अहले सुन्नत वल जमात है कि नहीं है? टीटीएस है ना? हाथ उठाएं, सब टीटीएस अल्हम्दुलिल्लाह सुनाएं। मुलाहिदा फरमाएं कि हम अहले सुनन अपनी पहचान बचा लेंगे। हम अहले सुनन अपनी पहचान बचा लेंगे, पहचान बचा लेंगे। अरे हालात हो कैसे भी ईमान बचा लेंगे। हालात हो कैसे भी ईमान बचा लेंगे। बोलिए बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? बचाएंगे ना? अब सरकार फरमाते दाढ़ियां बढ़ाओ। क्या फरमाते? दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें कतरवाओ। लेकिन हमने उसका उल्टा शुरू कर दिया है, दाढ़ियों को मुड़ाना और मूछों को बढ़ाना। बाज की मूछ ऐसी होती है जैसी किसी जानवर की पूंछ। एक लालटेन टांग तो टंगी रहेगी,
اہل سنت والجماعت کی پہچان انشاءاللہ قائم رہے گی. ملاحظہ فرمائیں کہ حالات ہو کیسے بھی ایمان بچا لیں گے, اور ہم تو جیسے بھی ہیں انشاءاللہ بچا ہی لیں گے, لیکن وہ چلا چلی بھوپال دلی والے کیا کریں گے؟ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ اور ہیں گھبرا کر ارے جو جان بچا لیں گے, وہ اور ہیں گھبرا کر ارے جو جان بچا لیں گے, جو جان بچا لیں گے, ہم جان کے بدلے میں قرآن بچا لیں گے, ہم جان کے بدلے میں قرآن بچا لیں گے. بولیے بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے؟ انشاءاللہ ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیں, کیونکہ جب ہم اپنی پہچان بچائیں گے, سنت کی شان اور آن بچائیں گے, تو انشاءاللہ جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو وہ ملزم ٹھہر کر جب جیل جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملزم نہیں بنتا, مجرم ہی سے وہ سیدھا جیل کے چالان کو بچا لیتا. ان دو مصرے میں سنیں گے انشاءاللہ کہ جب ہم سرکار کی سنت کی شان اور آن بچائیں گے تو ہمارا چالان کہاں سے بچے گا. ملاحظہ فرمائیں کہ سرکار کی سنت کی ارے جو شان بچا لیں گے, سرکار کی سنت کی ارے جو شان بچا لیں گے, جو شان بچا لیں گے, دوزخ کی طرف اپنا ارے چالان بچا لیں گے, دوزخ کی طرف اپنا ارے چالان بچا لیں گے. اور حضرت شاعر نے ان دو مصروں میں کتنی اچھی نسبت بیان کی ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ بغداد کے دولہا کا ارے کردار تو اپنا لو. بغداد کے دولہا سے مطلب سمجھتے ہیں سرکار غوث اعظم. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں, اگر اس پر کوئی مصیبت کا وقت آئے اور اس مصیبت کے وقت میں وہ مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں. اس لیے ہم کہتے ہیں یا غوث المدد. ہم نے ایک جگہ جلسے میں حضرت امام صاحب قبلہ ایک جگہ جلسے میں سنی نوجوان نعرہ لگا رہے تھے غوث کا دامن. اس کا جواب کیا ہے ارشد بھائی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں چھوڑیں گے. جب ان کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, تو میں نے جذبات میں آ کے کہا گوشت کا سالن, تو جذبے میں کہہ دیا کہ نہیں چھوڑیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کھانے میں اتنے تیز ہیں, قسم خدا کی سب سے پیچھے ہیں. ارے ہمارا کام کھانے میں سب سے آگے ہے, ہم کام کے کرنے میں سب سے پیچھے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ بغداد کے دولہا کا ارے کردار تو اپنا لو. بے شک بغداد کے دولہا کا ارے کردار تو اپنا لو, کردار تو اپنا لو. ارے خود آ کے تمہیں شاہ جیلان بچا لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھے بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علامہ حنیف صاحب قبلہ رتن پوری, نعرہ تکبیر. اب منتخب منظوم خراج عقیدت بارگاہ امام حسین میں ملاحظہ فرمائیں کہ ہر ہر ادائے نور کی تنویر ہے حسین, تنویر ہے حسین. ہر ہر ادائے نور
تنویر ہے حسین یعنی رسول پاک کی تصویر ہے حسین سبحان اللہ سبحان اللہ تصویر بہت اچھے ہے حسین اور لڑنے سے پہلے سوچ کے ہے کس سے سابقہ ہے کس سے سابقہ لڑنے سے پہلے سوچ کے ارے ہے کس سے سابقہ شیر خدا کے ہاتھ کی شمشیر ہے حسین شمشیر ہے حسین اور یہ سوچتے ہی اپنا مقدر چمک اٹھا مقدر چمک اٹھا یہ سوچتے ہی اپنا ارے مقدر چمک اٹھا کہ ہم جیسے کم نصیبوں کی تقدیر ہے حسین تقدیر ہے حسین ہم جیسے کم نصیبوں کی تقدیر ہے حسین تقدیر ہے حسین اچھا برا ہم آپ کو سمجھائے جائیں گے اچھا برا ہم آپ کو سمجھائے جائیں گے مانو نہ مانو آپ کو یہ اختیار ہے چمن رہے گا تو پھول کھلیں گے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم